مستونگ کے لوگوں کی ترجمانی کے لیے ہم نے دعوت دی ہے فاروق شہوانی صاحب کو، جو کہ میر احمد کے ماموں ہیں اور اس کے علاوہ مستونگ کے ایک سرکردہ سیاسی رہنما بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ تعزیت کروں گی، ہمارا پورا چینل جو ہے آپ کے ساتھ تعزیت کرے گا، ہم آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ گھر میں اس وقت میر احمد کا کیا حال ہے؟ ان کے اور بھی بچے تھے، ان کی جو بیوی ہیں ان کا کیا حال ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم شکریہ۔ تھانہ مستونگ دل خراش واقعہ تھا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس وقت گھر میں بہت حالات خراب ہے، کیونکہ ان کی بیوی اور ان کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 سالہ ایک بیٹے بھی ہے۔ اچھا۔ اور میر احمد ہر وقت اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، ان سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے جو صحنہ مستونگ پیش ہوا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا، لیکن جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو یہ ریاست کی ناکامی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ریاست کی ناکامی ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بار بار مستونگ کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پہلے حافظ حمداللہ جو JUIF سے ان کا تعلق ہے، ان کے پر بھی اٹیک ہو جاتا ہے 14 ستمبر کو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے آپ نے اپنے فیملی کے کئی ممبرز کھو دیے میر احمد سمیت اس اٹیک کے اندر۔ تو مستونگ کو بار بار کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے فاروق شہوانی صاحب؟ میرے خیال میں کیونکہ یہ کوئٹہ سے نزدیکی ڈسٹرکٹ ہے، 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں۔ جتنے بھی جو تنظیمیں ہیں ان سب کی رہائش کوٹے میں ہوتے ہیں، وہ بآسانی نزدیکی ڈسٹرکٹ میں آ کے واردات کر کے پھر چلے جاتے ہیں کوئٹہ میں، کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں ہر کلومیٹر پہ چیک پوسٹیں ہیں۔ وہ ایسے چیک پوسٹیں ہیں ڈیزل، پیٹرول یا دوسرے سمنگل کے حوالے سے ان سے بتہ لیا جاتا ہے، اور سیکورٹی کے حوالے سے اس طرح کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے جس طرح مستونگ میں تھا۔ ابھی آپ کوئٹہ یا کراچی کا روٹ دیکھ لیں، اس میں روزانہ کی بنیاد پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہماری نسل کشی ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا بلوچستان میں اور خصوصاً مستونگ میں کتنے نوجوان لاپتہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کہ ریاست کی ذمہ داری ہے ان کی روک تھام کرنا۔ آپ نے کہا ریاست کی ذمہ داری ہے، مگر ریاست تو یہ کہہ رہی ہے، اور سرفراز بگٹی جن کا تعلق آپ کے ہی صوبے سے ہے، اس وقت نگران وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر را کا ہاتھ ہے۔ دیکھیں را کا اگر ہاتھ ہوتا، آپ دیکھیں لاہور انڈیا بارڈر پہ ہیں، وہاں پہ وہ ان کو قریب نظر نہیں آ رہے، وہ وہاں سے 1500-200 کلومیٹر چھوڑ کے بلوچستان میں آ کے خود کش بھی کر لیتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ بھی کر لیتے ہیں۔ مختلف واردات صرف ہی بلوچستان میں کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ چونکہ مستونگ کے لوگوں کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں، اس وقت ظاہر ہے سوگ جیسا سما ہے مستونگ کے اندر، ہر گلی ہر محلے کے اندر جو ہے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ مستونگ کے لوگ اس وقت اپنی حکومت سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بالخصوص سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ ہم کہتے ہیں جس طرح بلوچستان کو ترقی کے نام سے کچھ نہیں مل رہا ہے، ہم کہتے ہیں اگر ترقی نہیں ہے تو کم از کم امن و امان کا سلسلہ برقرار ہو، ہمارے بچوں کی جان کی حفاظت ہو، ہمارے عوام کی جان کی حفاظت ہو۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو تو پورا کر لے۔ باقی تعلیم اور صحت یہ تو بہت دور کی بات ہے، روڈ دور کی بات ہے۔ امن و امان قائم ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امن و امان چاہیے، بلوچستان کو امن و امان چاہیے۔ روز کا لاپتہ، روز کا لاشیں اٹھانا، یہ ہم لوگ تھک چکے ہیں بلوچستان والے۔ حکومت نے کوئی کمپنسیشن کا بھی اعلان کیا ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کمپنسیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے گی؟ نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میں نے وہ سراج خان ریسانی کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں 350 کے قریب لوگ شہید ہو گئے۔ وہ 4 سال تک ان کو مختلف حوالے سے قسطیں مل رہے تھے، جو ان کی بیویاں بچے وہ مہینوں کے حساب سے DC کمپلیکس کا چکر لگا کے کبھی کیا ان کو کہتے تھے کہ یہ سرٹیفکیٹ بناؤ، کبھی یہ بناؤ،
اور کبھی ان سے یعنی مختلف حوالے سے بہت اذیت. ایک تو وہ غم میں ہے, دوسرا ان کو جو معاوضہ کا اعلان ہوا ہے یہ ہونا بھی یہ چاہیے کہ وہ حکومت وقت ان کو معاوضہ دے اور ایک ہی قسط میں ان کو دے دے. بہت بہت شکریہ فاروق شیوانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا مستونگ سے.